آیت 215 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک، یسألون پوچھتے ہیں کا آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون وہ کیا خرچ کریں، یعنی زکوٰۃ کا تو آ گیا تھا کہ زکوٰۃ اتنی ہے، اس کے علاوہ تھا کہ فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں ایک جانا پہچانا حق للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور نادار کے لیے۔ تو اب یہ تھا وہ کتنا ہو، یہ تھا، اس لیے یہ کہ کیا خرچ کریں، زکوٰۃ تو دے دی تو مال تو پھر ہمارے پاس ہے تو اس پر بھی حق ہے، تو اب اس میں سے کیا خرچ کریں۔ تو یہ یعنی اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی اشتباہ تھا، مطلب یہ شوق تھا خرچ کرنے کا، ہاں، کہ اپنی ثوابدید سے شروع ہو جائے تو پھر بھی حصہ اللہ کا رہ جائے، تو اس لیے واضح طور پہ معلوم ہو جائے کہ ہم کیا خرچ کریں، یہ واضح معلوم ہو جائے۔ تو وہ فرمایا کہ قل ما انفقتم، تو آپ کہہ دیں کہ جو بھی تم خرچ کرو، من خیر، اپنا اچھا مال، ما من خیر یعنی جو مال بھی انفقتم خرچ کرو، تو وہ فللوالدین والاقربین، تو وہ مدات بتا دی کہ یہ دیکھ لو اس میں کتنا آنا چاہیے، یہ بتا دیا کہ یعنی والدین کے لیے جو خرچ کرو گے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، کیونکہ والدین کی خدمت کر رہے ہو۔ جیسے والدین اولاد کے لیے خرچ کریں گے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے کہ اولاد کو پال رہے ہیں، تو پیار محبت بھی اللہ نے ڈالا اسی لیے کہ ان کو پالا جائے، تو پھر والدین کے حقوق ہے ان کے ذمہ، کہ والدین کے لیے خرچ کریں، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، کہ رشتہ دار غریب ہوں تو ان کے لیے ان کا سب سے مقدم حق ہے، والیتامى اور یتیم ایک دور کا ہے ایک قریب کا، تو قریب والے کا زیادہ حق ہے، جو رشتہ دار یتیم ہے اس کا دوسرے یتیم کی نسبت زیادہ حق ہے۔ ویسے تو تمام یتیموں جو بھی یتیم ہو اس پر کچھ نہ کچھ سے دینا چاہیے، اس پر خرچ کرنا چاہیے، یہ ہے۔ بعض مثلا یتیم ہے لیکن دولت مند ہے، ظاہر اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کے تعاون کی، ہاں، لیکن یتیم ہو، کیونکہ اکثر یہ ہوتے ہیں کہ ماں کے باپ ہی کمانے والا ہوتا ہے، وہی فوت ہو گیا تو اب کون دے، ماں تو بیچاری نہیں کما سکتی اتنا کہ سب بچوں کا پیٹ پال دے، تو اس لیے یتیم، ہاں جی، تو یتیم رشتہ داروں کے بعد یتیم آتا ہے، پہلا کہ رشتہ داروں کا پھر یتیم کا، والمساکین اور پھر عام مسکین لوگ، ہاں جی، ان پر بھی خرچ کرو، دو انہیں، ہاں جی۔ اور یتیم کا تو کیونکہ یتیم کا تو باقاعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پہ سختی نہ کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکنا نہیں، چل چل کام کر، آ جاتے ہیں اس کے مانگنے کے لیے، چرچے پیتے، یہ کرتے وہ کرتے، وہ تو مانگنے آیا تمہیں، اس سے کیا وہ اس کا عمل جانے اللہ جانے، تم سے مانگ رہا ہے، بس دو۔ تو آپ کسی سائل کو نہیں روکتے تھے، کسی سائل کو، اگر نہیں ہے تو آپ چپ ہو جاتے تھے، یہ نہیں کہتے نہیں میرے پاس نہیں ہے یا معاف کر، یہ نہیں آپ کہتے تھے، اگر دینے کو نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جاتے، تو وہ سمجھ جاتا کہ آپ کے پاس دینے کو نہیں ہے، ہاں جی، اس وقت۔ اور ایسا بھی ہوتا کہ بعد میں آ گیا کہ وہ سائل کا ہے جو مانگ رہا تھا، کہ کہیں سے آ گیا مال یا کسی نے ہدیہ کر دیا، اس کو بلا کے اس کو دیا، مانگنے والے کو جواب آپ نہیں دیتے تھے، اور یہ جی مستحق نہیں مستحق، اس کا آپ سے نہیں تھا تعلق، یہ وہ جانے مانگنے والا اور اس کا رب جانے جس کو پکڑے گا ناجائز مانگنے پر، وہ دینے والے کی ذمہ داری پر نہیں ہے، جس سے مانگا اس کی ذمہ داری پر نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ خود تو توفیق نہیں دینے کی، کوئی اور بھی دے رہا اسے بھی ان کو نہیں دینا چاہیے، ناجائز ان کو دینا،
تو یہ یعنی باقاعدہ مفتی بن جاتے ہیں اس بارے میں، دینے کے بارے میں. نہ ان کو نہ دو، ان کو دینا نہ جائے، ڈانٹ دو، جب بھاگ جا ناجائز مانگتا ہے تو. یہ اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، دینے والے پر نہیں ہے. ہاں جی، وہ دینے کے بعد فہمائش کر دیں نرمی سے کہ دیکھو بھائی مانگا نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں، مانگنا کوئی پیشہ اختیار کر لو، کسی طرح کا مزدوری کرو. ہاں، معذور ہو تو اس کو نہیں کہا جا سکتا. تو مطلب یہ کہ جو ہٹا کٹا مانگتا ہے اسے پیار سے سمجھایا جا سکتا، لیکن پہلے دے کر. ہاں جی، یہ نہیں کہ بس تم نصیحت ہی کرنا جانتے ہو، دینا نہیں جانتے. ہاں جی، تو یہ دینے کی مدات بتا دی. اور ان میں ایک مادہ ابن السبیل، مسافر کی. ہاں، اب تو خیر سفر آسان ہو گئے، تو اس وقت سفر سارے پیدل ہوتے تھے. پیدل سفر اگر کوئی گھر سے زیادہ دور نہیں، 10-20 میل پر بھی چلا گیا، جانا اس نے آگے لمبے سفر پہ، تو پھر بھی وہاں پریشان ہے. واپس لوٹنے تک تو اسے کیا کچھ چاہیے، کھانا چاہیے. ہاں، تو اس لیے رہائش چاہیے. اس لیے مسافر کا حق ہے، گھر میں خواہ مالدار ہے، لیکن اگر سفر میں چلا گیا تو سفر میں اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی ذریعہ اس کے پاس پہنچنے کا. اب تو ہو گیا ذرا کہ کہیں بھی ہوٹل میں ٹھہر جائے اور پیچھے فون کر دے. ہاں جی، کہ میں اس جگہ ہوں. ہاں جی، تو وہاں ان کے پاس وہاں ٹھہر جائے ہوٹل میں، کیونکہ 5 سٹار ہوٹلوں میں تو نہیں ٹھہرتے غریب لوگ. ہاں جی، کیونکہ پیسہ ہوگا تو وہ تو ایک رات کا 1000 روپیہ لیں گے یا 2000 لیں گے، تو وہ کہاں سے دے گا؟ وہ تو خالی ہو گیا، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. تو مطلب یہ کہ آج تو یہ ہے کہ فوری طور پر وہی بینک والے سے کیا، وہ ہوٹل والے سے کہتے ذرا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، میں پیسے بھجوا دوں، ادھر منگوا دوں تمہارے، میرا یہاں ٹھہرتا ہوں. تو آج تو ہو سکتا ہے. ہاں، یعنی دولت مند تو کر سکتا ہے، لیکن دولت مند مسافر بھی اس زمانے میں مستحق تھا اس کا کہ اس پر خرچ کیا جائے. زکوٰۃ بھی دینی جائز تھی، مسافر کو زکوٰۃ بھی دینی جائز تھی. اور بڑے بڑے جاگیردار جو تھے وہ بھی نمازی ہوا کرتے تھے. ہاں جی، اور وہ بھی ان مسائل کو جانتے تھے. اور بڑے جاگیرداروں کے ہاں سرائے ہوتی تھی باقاعدہ مسافروں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے. ہاں جی، ہم نے بھی وہ ممتاز دولتانے کی سرائے دیکھی تھی. اس کی والدہ بڑی نیک تھی، صالح تھی، کہ تعلیم نے بگاڑ دی کالجوں نے. ہاں جی، بہت نیک اور صالح تھی. تو وہ یہ نہیں پوچھتی تو کسی مسافر کو کتنے دن سے ہے یہاں، جب تک رہے مرضی ہے. وہ عشاء کے بعد خود سرائے میں آتی، ایک ایک مسافر سے پوچھتی تیرا کیا حال ہے، کھانا کھایا ہے، ملا ہے، بستر مل گیا. ایک ایک سے پوچھتی، کوئی اور تکلیف، خود آتی سرائے میں. یہ ہم نے دیکھا ہے. ان کی دیوار تھی تقریباً کوئی 15 فٹ 16 فٹ اونچی، گھر کی 4 دیواری، کہ بس کے اوپر کھڑا ہو کے بھی کہ اس کے اندر نگانا پڑے. کو پردہ تھا بڑا سخت. اب تو پھر تھی ہمارا وہ گئے زمانے. تو بچپن میں جب پاکستان بنا ہے اس وقت بچپنا ہی تھا. اس وقت وہاں سے اس کے کافی دفعہ گزرے دولتانے کے اس گاؤں سے. ہاں، تو ان کے ہاں یہ دیکھتے تھے ہم، مسافر اترتے تھے سرائے میں جاتے تھے، اور مسافر بتاتے تھے یہ بڑی سہولتیں ہیں سرائے میں. تو یہ باقاعدہ یہی اسلام کا جو تھا نا، یہ مد ابن السبیل، یہ باقاعدہ اس طرح قائم تھی پوری امت میں. مسافروں کو کوئی تکلیف کہیں نہیں ہوتی تھی، ہر جگہ مسافروں کے لیے سرائے موجود تھی، خیراتی سرائے. ہاں جی، جو صاحب حیثیت لوگ بناتے تھے. تو اس لیے یہ مدات بتا دی. تو اس میں بتایا کہ تم خود ہی سوچ لو کہ ان مدات میں تمہیں دینا ہے. اور وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی نیک کام تم کرو گے فإن اللہ بھی علیم، تو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے. ہاں، اس لیے تم نیک کرو. جو صحابہ کو شوق تھا بہت زیادہ، اس لیے بار بار پوچھتے تھے، اور انہی یعنی نیکی کی باتیں پوچھتے تھے. کاروباری مشورے نہیں کہ میں کیسے دولت مند بن جاؤں، یہ نہیں کہ میں جو مجھے اللہ دیتا ہے اس کو خرچ کیسے کروں، یہ آداب پوچھتے تھے. ہاں، یہ پوچھا تو یہ بتایا کہ یہ ہے مدات. تو پھر
جو بھی تم نیک کام کرو، ما تفعلوا من خیر، جو نیک کام تفعلوا تم کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. تو کتب علیکم القتال، اور جنگ تم پر فرض کر دی گئی. کتب علیکم الجہاد نہیں کہا، کتب علیکم القتال، کیونکہ قتال کے جنگ کے معنی دوسرے ہیں ہی نہیں. جہاد کے وہ لیتے جہاد جو ہے نا وہ مشتق ہے جہادہ سے یا جاہدہ سے، جس کے معنی محنت کرنا اور کوشش کرنا. ہاں تو اس لیے محنت کرنا جو ہے نا اس سے مراد ہے محنت کرنا، کہ تم محنت کرنا تم پر فرض کر دیا گیا دین کے لیے. ہاں تو اس لیے یہ کہ جہاد کے معنی تو قتال نہیں بلکہ محنت کرو کہ پورا دین پہ عمل کرو، اور یہ کہ دوسروں کی نصیحت دو اور تبلیغ کرو، یہ سب. ہاں جی تو یہ اس لیے یہ پتہ تھا کہ وہ زمانہ بھی آنا ہے جب لوگ بہانے بنائیں گے. تو پہلے قرون اولیٰ میں بہانے نہیں بنائے جاتے تھے، لوگ شوق سے آگے جاتے تھے جہاد میں، شوق سے. ہاں جی اور ایسے ہی تو باقاعدہ فوجیں مقرر نہیں تھی، فوج بن جاتی تھی، جہاں جانا ہے اعلان ہو جاتا تھا کون آ جاؤ لوگ. اور تربیت اس وقت سبھی خود پاتے تھے تربیت، کیونکہ جنگ جاری تھی، لوٹ مار ہوتی تھی ظالموں کے ہاں. تو اس لیے قبائل جو تھے دوسروں سے بچنے کے لیے ہر شخص باقاعدہ ماہر جنگ ہوتا تھا، ہر شخص. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فوجی تربیت نہیں کی کسی کو، سب خاندان فوجی تربیت باقاعدہ رکھتے تھے. جو اسلحہ اس وقت تھا اس اسلحے کی پوری تربیت ہوتی تھی. ہاں بعد میں پھر حضرت عمر کے زمانے میں باقاعدہ یہ جو مستقل جنہوں نے جہاد کے لیے وقف کر دیا اپنے آپ کو، ان کے تنخواہیں بھی ہوگی، وظیفے ہو گئے بیت المال سے. یہ بھی ہوا کہ جو فوری طور پر حملہ ہو جائے تو فوری طور پر کھڑے ہوں آگے، ورنہ اس کے جب جنگ رک جاتی تو پھر ضروری نہیں تھا کہ وہ بیٹھے رہے آئندہ جنگ کے لیے منتظر، چلے جائیں گھروں کو، کوئی بات نہیں ہے. ہاں جب جنگ کا موقع آئے گا تو اسی وقت بلا لیا تو فوراً پہنچتے تھے سب. ہاں تو جنگ تم پر فرض کر دی گئی. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ ناگوار بہت ہے، جنگ بہت ناگوار ہے. ہاں جی اور اگر جہاد ہوتا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ تو پھر یہ سمجھ نہ آتا، کیونکہ جہاد کا اگر ترجمہ کر دیا جائے کہ دین کی محنت کرو، لہذا اب تبلیغ کے لیے مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، بستر اٹھانے والے بھی دوسرے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. محمد کرتے ہیں آپ ایسے ہی چلیں. اور وہ پوچھا تھا، وہ مرحوم فوت ہو گئے، ان سے پوچھا تھا جی کیا حال رہا، چلے چلے سے واپس آئے تھے، کہہ رہے یار آنے کو جی نہیں چاہتا، کیونکہ یہ کہہ دے اتنے پیسے بھیج دو بس، یہ ساری فکر مندیاں ختم ہیں، وہ پیسے پہنچ جاتے ہیں، اب نہ کھاؤ پیو، سفری تو کرنے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، گھر آ کے 100 فکر مندیاں، وہ آسانی کہتے مزے ہیں وہاں. تو یہ بات قتال میں نہیں ہوتی، یہ کرہ اللہ کو. قتال بہت مشکل ہے، جان دینی سامنے دشمن ہے، آئی گولی. اب اس میں بعض نادان جو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بس وہ کہ جو اپنا وہ ایسے بے وقوف بھی ہے، وہ ساری جماعت تو یہ نہیں کہتی، بے وقوف یہ بھی کہتے ہیں کہ تبلیغی کی گولی جو ہے وہ جنت میں پہنچاتی ہے اور مجاہد کی گولی جہنم میں پہنچاتی ہے. بتاؤ استغفر اللہ. تو تبلیغی جو ہے کسی مومن پہ گولی چلائے گا تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے، شہیدوں کے مومن پہ چلائے گا گولی، مجاہد تو کافر پہ چلائے گا. یعنی مطلب یہ کہ ہم پیار پیار سے بش کو مسلمان بنا لیں، پیار پیار سے اوباما کو مسلمان بنا لیں، تو اسے لاکھوں قتل کیے وہ کدھر جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، ذرانا کثیر من الجن والانس، ذرانا جہنم کثیر من الجن والانس، ہم نے کتنے ہی جن انسان پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں، تو ان کو کون ہدایت دے گا؟ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے اسے ہدایت نہیں مل سکتی. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا وہ مجاہد کی گولی کے نیچے آئے گا ہی نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا.
مجاہد کی گولی کے نیچے وہی آئے گا جس کے اللہ نے جہنم لکھ دیا ہے، وہی آئے گا. ہاں جی. دوسرا جو ہے وہ ہم سارے تبلیغ میں لگ جائیں تو جس کو جہنم کے لیے لکھا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہاں جی. اس لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے مجاہد کی گولی کے سامنے مومن نہیں آئے گا. ہاں جی. اس لیے مومن جو ہے، اور جب گولی آنا ہی ہے تو میدان احد میں حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ وہ شہید ہو گئے بیچارے، کیونکہ پتہ ہی نہ رہا. وہ ایک دم جو پیچھے سے حملہ ہوا، افراتفری کسی نے پہچانا ہی نہ، ایک دم اس پر حملہ کر دیا، وہ سمجھے کہ یہ مکے سے آیا ہے. یہ چیز وہ میرا والد ہے، میرا اتنی وہ اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. پھر معذرت کی کہ اچھا اللہ تعالیٰ بخشے تمہیں، جو ہو گیا جو اس نے جنت میں پہنچنا تھا پہنچ گیا. یہ ہے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو اب اس کو قتل نہیں کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، کیونکہ مسائل بتانے سے شریعت نازل ہو رہی تھی کہ اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو کسی پر سزا لازم نہیں آئے گی. یہ تھا اتفاقاً ہو جائے تو وہ دوسری بات ہے. تو بہرحال مشکل بہت ہے، جنگ مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا عسیٰ ان تحبوا شیئا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بڑی ناگوار اور وہی بہتر ہو تمہارے حق میں، کہ وہ ناگوار تو ہے لیکن بہتر وہی ہو. اور ایک چیز عسیٰ ان تحبوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز سے تم بڑی محبت کرتے ہو، وہو شر لکم، وہی بری ہو تمہارے لیے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس لیے کوئی ایسی چیز اللہ فرض نہیں کرتا جو تمہارے حق میں اچھی نہ ہو. ہاں ناگوار ہو سکتی ہے. تو وہ ایک شخص جا رہا تھا کہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے بعد بیچارے کو ویزا ملا تھا، کتنی مشکلوں سے ویزا ملا تھا، کتنے لاکھ خرچ آئے. اب مبارکباد کے دینے والے واہ بھائی واہ، جا رہا ہے باہر، جب دولت کمائے گا وہ ایئرپورٹ پہ جا کے آخری سلام کر کے آگے تو نہیں جا سکتے، وہ آگے وہ رخصت ہو گیا، یہ واپس آ گئے. تو اب جب جہاز پہ چڑھنے لگا وہاں جو تلاشی ہوتی ہے، معلوم ہوا جیب میں کچھ بھی نہیں، جیب کاٹ دی کسی نے. اب میں کیا کروں؟ اب جہاز تو انتظار نہیں کرتا تھا، اڑنے پرواز کا وقت تھا تو اڑ گیا. اب رو رہا ہے، وہ چلے گئے، میرے پاس تو بس کا کرایہ بھی نہیں کہ کہیں آگے ان کو پالوں پہنچ جاؤں اپنے رشتہ داروں کے گھر. اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ لوگ تسلی دے رہے ہیں، لوگ بھی افسوس کر رہے ہیں، اچھا کوئی اللہ تیرے لیے راہ بنائے گا. رو رہا، سب کو ہمدردی. اتنے میں خبر آئی کہ جہاز سمندر میں گر گیا، یہاں سے اڑا تھا. اب کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کر جس نے مجھے لوٹ لیا. اب وہ اچھا لگنے لگ گیا. اب کتنی ناگوار تھی بات اس کا لوٹ جانا، اور کتنا بہتر تھا اس کے لیے. اور یہ جس وقت یہ بے نظیر کا بھائی جو قتل ہو گیا، اس کی تنظیم شذ الفقار دہشت گرد تنظیم، تو انہوں نے بہاولپور عوامی گاڑی نکال دی تھی لائن. تو صبح عید تھی، اور عید بھی 30 تاریخ کی. تو کراچی سے آنے والے صرف چھتے ہی نہیں، وہ دونوں بوگیوں کے درمیان جو جگہ ہوتی وہ بھی بھری ہوئی تھی جگہ، اس میں کھڑے تھے لوگ، اور پوری چھتیں بھری ہوئی تھی بھرپور. آگے اچانک وہ لین کٹی ہوئی تھی، تو گاڑی کو ٹھہرنا نہیں تھا، وہاں اسٹیشن نہیں تھا، اسٹاف نہیں تھا. بس وہ انجن پر اگلی بوگی جو لگی ہے تو لگ کے تو یوں ہو گئی، اس کے اوپر والے پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا گرے، درمیان والے وہ اندر پس گئے، اندر والا کوئی نہ بچا. 8 بوگیوں میں سے کوئی نہیں بچا تھا. ایک بوگی میں شاید ہزار ہوں گے. یہ کیفیت ہوئی. اب اس وقت سمجھ سکتے ایک گروپ جو تھا وہ عید کرنی تھی، اور وہ ایک دوسرے کر تو نے دیر کی ہوگا، تو نے دیر کی ہوگا، میں تیرا انتظار کروں، تیرا انتظار کرتا. بس 2-1 منٹ کا فرق تھا. اتنی میں خبر آ گئی، گاڑی جو ٹکرا گئی. پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے بڑا ہم پر رحم کیا کہ تو نے ہمیں پیچھے رکھ دیا. انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے. اب اگر گاڑی نہ ٹکراتی تو وہ یہ کہتے کہ بس ہم دیکھو نا ہماری قسمت کو عید نہ کر سکے گھر میں. لیکن یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ ہم تو بچ گئے، اس گاڑی میں نہیں تھی، اس گاڑی میں سوال تھا ہمارا حشر کیا ہوتا.
8 बोगियां कोई थोड़ी होती है और उसमें फिर इस कदर भरे हुए आदमी, 1-1 हजार एक बोगी में यकीनन होगा, कोई नहीं बचा उन बोगियों में, कुचले गए सारे। और उससे फिर पूछा था जब बेनजीर की हुकूमत आई कि जी आप ये क्यों करते? कहते ये करना पड़ता है, तहरीकों में ये करना पड़ता है, अंदाजा करें। और ये हुक्मरानी के दावेदार होते हैं कि हम अमन कायम कर देंगे मुल्क में, है जो ये हरकतें करें, है कि हजारों आदमी हैं, उनमें बच्चे भी औरतें भी हैं, सिर्फ अपनी हवसकारी के लिए खत्म कर दी। ये तहरीकों में कहते करना ही पड़ता है हमें। हाँ जी, ऐसे फेल ये है कि तुम नहीं जानते तुम्हारे हक में बेहतर क्या है। वल्लाहु यालम अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और यसअलूनका अनिश्शाहरिल हराम क़ितालिन फीह, और आपसे पूछते हैं शाहर हराम के बारे में, उसमें जंग करने के बारे में, कि जंग शाहर हराम, क्योंकि हराम के महीने थे ज़िक़ाद, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब, ये थे। और कुल क़ितालुन फ़ीह कबीरा, आप कह दें कि उसमें जंग बहुत बड़ा गुनाह है ये। वसद्दुन अन सबील व कुफ्रुन बिही, और अल्लाह के रास्ते से रोकना और अल्लाह के साथ कुफ्र करना। वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से रोकना। व इखराज अहलिही, और निकालना उसके बाशिंदों को मिन्हु, उस मस्जिद से। अकबर इंदल्लाह, ये बहुत ही बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के यहाँ जो तुम पूछते हो। वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, और कुफर जो है फितना, ये कत्ल से बहुत बड़ा है। तो ये आयत नाज़िल हुई थी कि रजब के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फौजी दस्ते भेजे। पहले हजरत साद बिन वक़ास थे उस क्या फौजी दस्ते में, तो वो कोई तकरीबन 30-40 अफराद पर मुश्तमिल था वो दस्ता। बनु कनाना की तरफ भेजा, तो बनु कनाना का खानदान था, उनसे मुआहदा हो चुका था वसल्लम का कि तुम उनके यहाँ जाके ना पनाह लेना। वहां गए तो, और उस वक्त तक आप जैसे हम भेज देते कि जब ये काम है भाई इतने आदमी 20 आदमी जाओ भी कराओ, तो उस वक्त अभी अमीर नहीं बनाया करते थे। अब ये पहला साल था, ये दूसरा साल हुआ शुरू हो गया था, पहले साल ही शुरू हो गए फौजी दस्ते। क्योंकि जब ओज़न युकातिलून ज़ुल्म, इजाजत दे दी गई उनको भी जंग करने की जिनके खिलाफ जंग की जा रही है, क्योंकि उन पर जुल्म हुआ है। तो जो ही ये आयत नाज़िल हुई, आपने भेजना शुरू कर दिया, इजाजत तो हो गई। जब हिजरत करके आए हैं, पहले इजाजत नहीं थी जंग की, इजाजत पर ही आपने भेजना शुरू कर दिया। तो वहां लोगों ने ये भेजे रजब में दूसरे साल, तो लोगों ने कहा कि तुम आराम के महीने में फिरते हो। तो बात तो ठीक है इनकी, है ये शायद नबी सल्लल्लाहु को ख्याल नहीं रहा। तो सब ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु ने जब भेजा है तो उन्हें नहीं पता रजब में भेजना है हमें, है इसलिए दूसरे कहने लगे नहीं हम तो पहले मसला पूछेंगे। ये आधे वापस आ गए, आधे रह गए। उनका हम तो आखिर से होके आएंगे। हाँ जी, तो वो आया तो नबी सल्लल्लाहु बड़े सख्त नाराज हुए, बहुत सख्त नाराज हुए। मैं तुम्हें इकट्ठे भेजता हूँ, वहां जाकर 2 ग्रुपों में तकसीम हो जाते हो, है अब मैं अमीर बनाया करूंगा तुम पर। हाँ जी, फिर साद बिन वक्कास भी आ गए वापस अपना काम करके। फिर अमीर बनाया था अब्दुल्लाह बिन जहश को, और 9 साथी और दिए। तो उन्हें खत लिख के दिया, यहां कुछ नहीं कहा, ना खत का पता किसी को, ये नबवी राज था, किसी को कुछ नहीं बताया, खास सहाबा को भी नहीं पता, किसी को नहीं बताया कि ये खत क्या है और कहां जाना है, क्यों लिखा जा रहा है, किस मकसद के लिए, कुछ नहीं। आपने इन्हें कहा कि 3 दिन चलने के बाद ये खत खोलना, इधर को जाओ, मैं यूं कह दिया, इधर को जाओ, चलते रहो, 3 दिन चलने के बाद खत खोलना, जिसमें खत में लिखा है उस पर अमल यहां कुछ नहीं बताया। हाँ जी, ये कहा सरबमुहर खत,
سر بمہر کر کے پھر دیا ان کو خط. کھولنا نہیں, 3 دن بعد چلنے کے بعد کھولنا. ان کو پتہ نہیں اس خط میں کیا, کسی کو نہیں پتا. ہاں یہ چل پڑے بس. یہاں کسی کو پتا نہیں کہ کہاں بھیجا گیا ہے اور کہاں رکنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. ہاں منزل کا بھی پتا کچھ نہیں پتا. بس ادھر کو چلے جاؤ, ادھر کو چلے جاؤ, 3 دن بعد جا کے کھولنا. تو رستے میں اونٹ گم ہو گیا. سعد بن وقاص اور عتبہ بن غزوان وہ ایک اونٹ پر تھے, ان کا اونٹ گم ہو گیا. وہ اونٹ کی تلاش میں رہ گئے, باقی 8 آگے گئے. 3 دن بعد جا کے جب خط کھولا تو انہوں نے کھولتے پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہو گیا؟ ساتھی نے پوچھا. کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے, خط کہ سر علی برکت اللہ, اللہ کی برکت پر چلتے رہو, اور لا یکلف الا انت, کسی کو کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی, صرف آپ کا تنہا فریضہ ہے, باقی جانا چاہیں تو ان کی مرضی ہے, آپ اکیلے. ہاں جی. تو اور یہ ہے کہ حتیٰ تاتیا نخلہ تھا, حتیٰ کہ مقام نخلہ میں پہنچ جاؤ. فرتقب عید قریش, اور قریش کے قافلے کا وہاں بیٹھ کے انتظار کرو, اور ہم تم سے خوشخبری سننے کے امیدوار رہیں گے. اب اس سے انہوں نے کہا انا للہ, کیا انہیں پڑھ کے سنا دیا اور فرمایا کہ دیکھو مجھ پر ذمہ داری ڈال لی وسلم نے, میں تو جاؤں گا اور شہید ہوں گا. جس میں شہادت جس کو مطلوب ہے, سامنے سب کو شہادت مطلوب ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہاں قافلے کا انتظار کرو, ہم خوشخبری سننا چاہتے ہیں. تو قافلے کے انتظار کے 2 معنی تھے, ایک قافلے کو پکڑو, لاؤ اسے ختم کرو. دوسرا یہ تھے کہ اونٹ گن کے, آدمی گن کے, سامان گن کے آ جاؤ. یہ خوشخبری تھی کہ یہ اس میں 4 آدمی تھے, 4 اونٹ تھے, اتنا سامان تھا, یہ ہم نے لکھ لیا ہے. یہ نہیں. تیسری بات بتا دو اور کیا ہو سکتی ہے؟ 2 ہی باتیں ہو سکتی تھی, لیکن اس قافلے کو نہیں جانے دینا, کیونکہ جنگ کی اجازت ہو چکی ہے, وہ لوٹ مار کرتے تھے. جنگ کی اجازت اس کے بعد ہوئی کہ روزانہ وہ ان کا کوئی نہ کوئی قافلہ بھیجتے, اور وہ باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کے ریوڑ چل رہے ہوتے, ان میں ان کو چھین کے لے جاتے, ان کو کسی کو قتل کر جاتے. تو یہ ظلم ہو رہا تھا, اس لیے یہ پہلا سیاح تھا جو ادھر بھیجا. ہاں جی. تب یہ ہوا کہ یہ مقام نخلا پہ پہنچ گئے. 1 دن انتظار کیا, اگلے دن قافلہ آیا جیسے, اور آپ کے سر علی برکت اللہ, اللہ کی برکت پہ چلو. یہ آپ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کی برکت ہے تمہارے ساتھ, سر علی برکت اللہ. اب وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کے بیٹھے, انتظار کیا, اگلے دن آ گیا قافلہ. اب یہ تھی گویا رجب کی 30 تاریخ. بعض کہتے تھے کہ چاند ہو چکا, بعض کہتے تھے کہ بھی چاند نہیں ہوا. تو بعض نے کہا کہ بھی کل تک انتظار کر لے. ان کا کل تو حرم میں داخل ہو جائے گا قافلہ, حرم میں داخل ہوگا تو ویسے ہی ہم نہیں اس کو چھیڑ سکتے, حرم میں تو اور محفوظ ہو گئے. تو پھر کیا کرنا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رجب میں بھیج رہے ہیں تو پھر سوال اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ چاند دکھائی دیا یا نہیں دیا, بس حملہ کیا. تو اس قافلے میں ایک قتل ہو گیا, حضرمی. وہ سردار تھا مکے میں اپنے خاندان کا, حضرمی بہت اہم آدمی تھا. حضرمی قتل ہو گیا. ایک بھاگ گیا, 2 کو پکڑ کے لے آئے اور اونٹ لے آئے سارے, جو تھے 4 اونٹ تھے, اور سامان بھی لے آئے سارا. اور مال غنیمت کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا. اور صحابہ جو جاتے تھے جنہیں مال غنیمت ملتا تھا, وہی آپس میں اپنے طریقے پر بانٹ لیتے تھے. بس اس بارے میں پوچھا نہیں جاتا تھا کہ مال کا تم نے کیا کیا, کیونکہ حکم ہی نازل ہوا تھا مال غنیمت کا. بعد میں حکم نازل ہوا کہ انما غنیمتم, جو مال غنیمت ہے اسے تم کھاؤ, وہ حلال ہے تمہارے لیے. بعد میں حکم آیا, ابھی حکم نہیں تھا. تو عبداللہ بن جاش نے کہا کہ اب مال غنیمت ہے, ہم نے تقسیم کرنا ہے, لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھیں گے. یہ حصہ آپ کو ہدیہ تھا, اس لیے کہ بیت المال ابھی قائم نہیں ہوا تھا کہ خمس اس میں سے نکال کے بیت المال کو دیا جائے. کیونکہ بیت المال قائم ہوگا جبکہ مال غنیمت کے احکام نازل ہوں گے.
بیت المال کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ تھا۔ تو اب وہ عبداللہ بن جاش کہنے لگے دیکھو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھیں گے، کہ بالکل ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ہے کہ جتنا ہم 2 کا حصہ ہوگا نا اتنا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ہم 8 ہیں، ہاں تو ایک حصہ 2 پر ہوگا، 5 حصے کرو مال کے، 5واں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور 4 حصے ہم 8 آدمی ہوں گے، ہاں کہ ہر 2 کے لیے ایک حصہ، ہر 2 کے لیے ایک حصہ، سب راضی ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، بہترین ہے۔ یہی خمس بعد میں اللہ تعالی نے قبول کیا اور مال کا خمس ہی بیت المال کو دیا، لیکن آیات تو بعد میں نازل ہوئی۔ یہ تو تقسیم تھی حضرت عبداللہ بن جاش کی اپنی ثوابدید پر۔ اب جب یہ واپس آئے تو چونکہ ابھی نہ تو مال غنیمت کا حکم آیا تھا اور نہ قیدیوں کے بارے میں کوئی حکم آیا تھا، ان نے آگے قیدی پیش کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مال غنیمت تقسیم کر لیا، تو اس کا 5واں حصہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا اسے اپنے پاس رکھو، یہ نہیں کہا کہ میں قبول نہیں کرتا، فرمایا اپنے پاس رکھو اسے۔ اور بعد میں ادھر مچ گیا، منافقین انہوں نے یہودیوں نے شور مچایا، دیکھو جی آپ حرام کے مہینوں کا یہ احترام نہیں کرتے تو دوسرے کا کریں گے، خود ہی احترام نہیں کرتے حرام کے مہینوں کا۔ اب یہ ادھر مکے والوں نے بھی حرام کے مہینے میں حضرمی قتل کر دیا، حرام کے مہینے، کیونکہ پروپیگنڈا تو ہمیشہ میڈیا جو ہے نا وہ شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہاں ذرا صحابہ نے بھی پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے حرام کے مہینے کا؟ یہ آیت نازل ہو گئی۔ اس آیت میں